اور یا رسول اللہ میں بن کے خاک ہوا میں بکھر گیا ہوتا. شعر سنے محبت سے. میں بن کے خاک ہوا میں بکھر گیا ہوتا اور یا رسول اللہ تمہاری یاد نہ ہوتی تو مر گیا ہوتا. میں بن کے خاک ہوا میں بکھر گیا ہوتا یا رسول اللہ تمہاری یاد نہ ہوتی تو مر گیا ہوتا. اور سورج پلٹ کے آیا تو اس میں حیرت کیا. سورج پلٹ کے آیا تو اس میں حیرت کیا. اگر ہمارے نبی چاہتے تو وہ زمین پر اتر گیا ہوتا. اگر ہمارے نبی چاہتے تو وہ زمین پر اتر گیا ہوتا. سب سے پہلے درود پاک پڑھ کر سنائیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات یہ 15 منٹ کے وقت میں سوچ رہا ہوں کہ کون سی بات آپ کو بتا دوں، کیونکہ جتنے بھی علماء یہاں آ کے تقریر کریں گے آج ان کا مقصد صرف یہ ہوگا کہ وہ نبی دو عالم کی تعریف کریں. نبی دو عالم کی تعریف کریں اور اسی کا نام ہے میلاد. اللہ فرماتا ہے کلام مقدس کے اندر. اچھا شعر سن لو 2-3. آپ نے مولانا رضوان کی زبانی شعر سنے. آؤ میں بھی محبت رسول میں 2-3 شعر سنا دیتا ہوں. بڑے مشہور شعر ہیں. شاید میں یہاں امامت کر رہا تھا تو میرے منہ سے سنے بھی ہوں گے اور بڑے پیارے شعر ہیں. اگر آپ یاد کر لیں تو بڑا مزہ آئے گا. محبت سے کہہ دیں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. پلا دے میرے ساقی بھر کے پیمانہ محمد کا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کہیے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پلا دے میرے ساقی بھر کے پیمانہ محمد کا. زمانہ کہہ اٹھے یہ ہے دیوانہ محمد کا. زمانہ کہہ اٹھے یہ ہے دیوانہ محمد کا. اور زمین قدموں کو چومے آسماں سر پر نچھاور ہو. زمین قدموں کو چومے آسماں سر پر نچھاور ہو. یہ دیوانی محمد کی وہ دیوانہ محمد کا. یہ دیوانی محمد کی وہ دیوانہ محمد کا. اور ہزاروں جبرائیل الجھے ہوئے ہیں گرد منزل میں. ہزاروں جبرائیل الجھے ہوئے ہیں گرد منزل میں. نہ جانے کس بلندی پر ہے کاشانہ محمد کا. نہ جانے کس بلندی پر ہے کاشانہ محمد کا. نہ جانے کس بلندی پر ہے کاشانہ محمد کا. اور زلیخا تو ہی بتلا دے ذرا انصاف سے کہہ دے کہ تو دیوانی ہے یوسف کی میں دیوانہ محمد کا. تو دیوانی ہے یوسف کی میں دیوانہ محمد کا. اللہ فرماتا ہے کلام مقدس کے اندر وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. اور خوب اللہ کی نعمتوں کا چرچا کرو، اللہ کی نعمتوں کا ذکر کرو. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دیوانوں، دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اور ہمارے رسول کا کرم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے ہمارے نبی کے نور کو پیدا فرمایا. اور ایسا پیدا فرمایا کہ نہ پیدا کرنے والے کا جواب ہے اور نہ ہی پیدا ہونے والے کا جواب ہے. اور اسی لیے ہم اپنے رسول کی تعریف کرتے ہیں کہ ہماری زندگی سے نبی کی زندگی وابستہ، ہمارے نبی کی زندگی سے ہماری زندگی وابستہ ہے. اگر نبی نہ ہوتے تو کسی کا سہارا نہیں ہوتا. اگر نبی نہ ہوتے تو کسی کا چارہ نہیں ہوتا. اگر نبی نہ ہوتے یتیموں کا والی نہیں ہوتا. اگر نبی نہ ہوتے تو جس زمین پر آپ بیٹھے ہو یہ زمین بھی نہیں ہوتی. آسمان تمہارے سر کے اوپر سایہ بنا ہوا ہے یہ آسمان بھی نہ ہوتا. اللہ تو فرماتا ہے حدیث قدسی میں اے میرے محبوب اگر میں تجھے پیدا نہیں کرتا تو اپنے خدا ہونے کا بھی اعلان نہیں کرتا. اللہ نے ہمارے نبی کو بھیجا دنیا میں اس لیے تاکہ لوگ ہمارے رسول کو پہچانیں، تاکہ لوگ ہمارے رسول کو پہچانیں. اب دیکھیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے. اللہ نے سب سے پہلے ہمارے نبی کے نور کو پیدا کیا اور باکمال نبی بنایا. جب عید میلاد النبی کا دن آتا ہے ہم اپنے رسول کا ذکر کرتے ہیں، اپنے رسول کا میلاد مناتے ہیں. اور یہ میلاد عید میلاد النبی کا مطلب کیا ہے؟ عید کا مطلب ہے خوشی اور میلاد کا مطلب ہے پیدا ہونا. یعنی ہم اپنے نبی کی پیدائش کے دن خوشیاں مناتے ہیں. ہم اپنی نبی کی پیدائش کے دن خوشیاں مناتے ہیں. اب دیکھو
اللہ تبارک و تعالی بڑا با کمال ہے. اللہ نے ہمیں ایسے ایسی نعمتوں سے نوازا ہے. اللہ فرماتا ہے کلام مقدس کے اندر وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. میں اس لیے رک رک کے تقریر کر رہا ہوں تاکہ تمہاری سمجھ میں آ جائے. میں کی آواز تھوڑی آہستہ ہو گئی ہے اور سمجھ میں آ رہی ہے تو محبت سے کہہ دیں یا رسول اللہ. اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں. اگر ایک بھی نعمت کا ہم اللہ کی شکر ادا کرنا چاہیں تو شکر ادا نہیں کر سکتے. دیکھو اللہ نے ہمیں آنکھیں عطا فرمائی. جن کی آنکھیں نہیں ہوتی ہیں نا ان سے پوچھو کہ آنکھوں کا مطلب کیا ہوتا ہے اور آنکھیں کتنی پیاری چیز ہوتی ہے. جس کے پاس پیر نہیں ہے اس بغیر پیر والے سے پوچھو کہ پیر کا مطلب کیا ہوتا ہے اور پیر کی قدر کیا ہوتی ہے. جس کے ہاتھ نہیں ہے اس بغیر ہاتھ والے سے پوچھو کہ ہاتھ کا مطلب کیا ہوتا ہے اور ہاتھ کی قدر کیا ہوتی ہے. اگر ہم اللہ کی ایک بھی نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے. ذرا غور سے تو دیکھو اپنے آپ کو. اللہ نے تمہیں انسان بنایا. اگر ایک ایک چیز کو میں گنوانے لگوں نا تو تم سوچ میں پڑ جاؤ گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کے نعرے لگاؤ گے. یہ انگوٹھا دیکھ رہے ہو, انگوٹھا, یہ انگوٹھا اور انگوٹھے کے اندر یہ چھوٹی سی چیز, یہ اتنا حصہ انگوٹھے کا. آج پوری دنیا میں 8 ارب انسان ہیں. کتنے؟ 8 ارب انسان. اور 8 ارب تو موجودہ ہیں. 8 ارب انسانوں کے 16 ارب ہو گئے انگوٹھے. کتنے؟ 16 ارب انگوٹھے. اور یہ موجودہ حالات میں اس سے پہلے جتنے انسان آئے, اس کے بعد جتنے انسان آئیں گے, آپ, میرا موبائل ہے میرے پاس, آپ سارے بھی اگر کوشش کرنا چاہیں گے نا میرا موبائل نہیں کھول سکتے جب تک کہ میرا انگوٹھا اس پر نہ لگے گا. آج یہ دنیا والے, سائنس والے یہ چاند پر پہنچ گئے اور انہوں نے بڑی بڑی اچھی مشینیں بنا لی, مگر یہ بھی حیرت میں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انگوٹھے کے اندر کون سی چپ پیدا کر دی کہ کسی کا انگوٹھا کسی سے میچ ہی نہیں ہوتا. 8 ارب انسان, اور جو پہلے کے اور بعد کے لگا لو اربوں خربوں ملین ٹریلین ہو جائیں گے, لیکن کسی کا بھی انگوٹھا کسی سے میچ نہیں کرے گا. آپ کیسا بھی سائن کر لو لیکن انگوٹھا لگانا پڑے گا. اور آپ نے انگوٹھا لگا دیا تو آپ کے انگوٹھے کی جگہ دوسرے کا انگوٹھا کام نہیں کرے گا. اس لیے اللہ کی قدرت دیکھو, اللہ کی نعمت دیکھو کہ ایک چھوٹے سے انگوٹھے میں اللہ نے اتنی بہترین چپ فٹ کر دی ہے کہ اگر ساری دنیا کے سائنسداں بھی مل کر اگر ایسا انگوٹھا بنانا چاہیں تو نہیں بنا سکتے جیسا انگوٹھا رب نے بنایا. کتنی بڑی نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی. اور اللہ فرماتا ہے کہ میں نے انسان کو انسان بنایا اور پھر اس کو آنکھیں عطا فرمائی, پیر عطا فرمائے, ہاتھ عطا فرمائے, جسم عطا فرمایا, اس کو دنیا میں بھیجا, اس کے کھانے کا انتظام کیا, اس کے رہنے کا انتظام کیا, اس کو مال و دولت دیا, اس کو اولاد دیا. غرض یہ کہ کائنات کی جتنی چیزیں ہیں ساری میں نے انسان کے لیے بنا دی. لیکن اللہ نے اس انگوٹھے پر بھی احسان نہیں جتایا. لیکن جب اللہ نے اپنے نبی کو دنیا میں بھیجا تو فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. اے مومنو, میں نے تم پر احسان کیا کہ تمہارے بیچ اپنا پیارا رسول بھیج دیا. تمہارے بیچ اپنا پیارا رسول بھیج دیا. اور دیکھو دنیا میں جب میرے رسول آ گئے اور میرے رسول سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئے. عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئے, لیکن جب عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمانوں پر اٹھا لیا, تقریباً 550 سال کا عرصہ تھا. تقریباً 550 سال یعنی 570 سال کا تقریباً یہ عرصہ میرے نبی کے اور حضرت عیسیٰ کے بیچ میں گزرا. اب اس بیچ میں جتنے بھی انسان تھے سب اس کشمکش میں تھے کہ یار ہم خدا کی پہچان کیسے کریں, ہم کس کو خدا کہیں, کس کو مانیں. ایک انسان عقل مند اپنے آپ کو سمجھ رہا تھا, وہ اپنے گھر سے باہر نکلا اور باہر نکلنے کے بعد میں
اس نے ایک بہت بڑے پہاڑ کو دیکھا، اور پہاڑ کو دیکھنے کے بعد میں اس نے سوچا کہ یار جس نے پوری زمین کو روک رکھا ہے یہ بہت بڑا پہاڑ ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ میرا خدا ہو۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دیوانوں، وہ انسان اس پہاڑ کے آگے ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو گیا، اس کی عبادت کرنے لگا، اس کی پوجا کرنے لگا۔ آج دیکھو دنیا میں پہاڑوں کے پجاری موجود ہیں۔ اب اچانک کیا ہوا کہ اس پہاڑ کے اوپر ایک درخت نکلا، پہاڑ کا سینہ چیرا، درخت باہر نکلا۔ انسان سمجھ گیا کہ یار جو چر جائے وہ خدا نہیں ہوتا، بلکہ جو چیر دیتا ہے وہ خدا ہوتا ہے، بلکہ جو چیر دیتا ہے وہ خدا ہوتا ہے۔ انسان نے سمجھ لیا کہ یار پہاڑ میرا خدا نہیں ہے، بلکہ میرا خدا تو یہ درخت ہے جو یعنی پہاڑ کا سینہ چیر کر باہر نکل آیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب انسان نے پہاڑ کو چھوڑا اور اس درخت کی پوجا شروع کر دی، اس کی عبادت شروع کر دی۔ اب یہ درخت کو پوج رہا تھا، لیکن اچانک کیا ہوا، کسی نے کلہاڑی اٹھائی، اور کلہاڑی اٹھانے کے بعد میں اس درخت کے دو ٹکڑے کر دیے۔ انسان سمجھ گیا کہ جو کاٹ دیتا ہے وہ خدا ہوتا ہے، جو کٹ جائے وہ خدا نہیں ہوتا۔ اچھا یہ ویڈیو بیٹھ کے بھی بن سکتی ہے، بیٹھ کے بنا لو، بیٹھ کے بیٹھ جاؤ، محبت سے کہہ دیں یا رسول اللہ۔ انسان سمجھ گیا کہ جو کٹ جائے وہ خدا نہیں ہوتا، بلکہ جو کاٹ دیتا ہے وہ خدا ہوتا ہے۔ اب انسان نے لوہے کی پوجا شروع کر دی۔ آپ جب ٹرین میں سفر کرتے ہوگے نا تو آپ نے دیکھا ہوگا لوگ لوہے کے بڑے بڑے پلوں کو دیکھ کے ہاتھ باندھ لیتے ہیں، اس کے پجاری موجود ہیں دنیا کے اندر۔ لیکن میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دیوانوں، اچانک کیا ہوتا ہے کہ کسی نے لوہے کو اٹھایا، اور لوہے کو اٹھانے کے بعد میں اس کو آگ میں ڈال دیا۔ اب آگ کا کام ہے لوہے کو پگھلا دینا۔ انسان سمجھ گیا کہ جو پگھلا دیتا ہے وہ خدا ہوتا ہے، جو پگھل جائے وہ خدا نہیں ہوتا، جو پگھل جائے وہ خدا نہیں ہوتا۔ اب سوچو، انسان نے یعنی لوہے کو چھوڑا اور آگ کی پوجا شروع کر دی، آگ کو اپنا خدا سمجھ بیٹھا۔ اب کسی انسان نے پانی لیا، پانی لینے کے بعد میں اس آگ کے اندر پانی کو ڈال دیا۔ انسان سمجھ گیا کہ پانی کا کام ہے آگ کو بجھا دینا۔ انسان سمجھ گیا کہ جو بجھا دیتا ہے وہ خدا ہوتا ہے، جو بجھائے وہ خدا نہیں ہوتا۔ اب انسان نے آگ کو بھی چھوڑا اور پانی کی عبادت شروع کر دی، پانی کو سجدے کرنے لگا۔ آج دنیا میں دیکھو اگنی پوجا کرنے والے دنیا میں موجود ہیں، پانی کے پجاری دنیا میں موجود ہیں، مگر میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دیوانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم دیکھیے۔ جیسے ہی وہ انسان پانی کے آگے ہاتھ جوڑ کر کھڑا تھا کہ اچانک اس نے پانی کے اندر ڈبکی لگائی، اور جب سر اٹھایا تو دیکھا کہ پانی کے اندر بھی سورج چمک رہا ہے اور آسمان پر بھی سورج چمک رہا ہے۔ انسان سمجھ گیا کہ جو پانی کے اندر بھی چمک جائے، آسمان کے اوپر بھی چمک جائے، وہ خدا ہوتا ہے، یہ پانی میرا خدا نہیں ہے۔ انسان نے پانی کو چھوڑا، سورج کی پوجا شروع کر دی۔ اب جیسے ہی دن گیا، رات آئی، چاند چمکا، چاند کے ساتھ میں ستارے چمکے، انسان سمجھ گیا کہ خدا ایک نہیں ہے بلکہ خدا تو کروڑوں ہیں۔ واہ بھائی واہ، سبحان اللہ۔ چائے بھی پیتے رہیں اور محبت سے توجہ رکھیں اور بالکل شور نہ مچائیں۔ یہ دیوانہ ہے، دیوانہ، دیوانے کی نظروں کو خدا دیکھ رہا ہے، اور دیوانہ نہ جانے کہاں دیکھ رہا ہے۔ اور دیوانے کو ہے دوستو دیوانہ مت کہو، یہ دیوانہ بہت سوچ کے دیوانہ بنا ہے، یہ دیوانہ بہت سوچ کے دیوانہ بنا ہے۔ اب انسان سمجھ گیا کہ خدا ایک نہیں ہے بلکہ خدا تو کروڑوں ہیں۔ اب انسان کروڑوں خداؤں کی پوجا کر رہا تھا، اور کروڑوں خداؤں کی پوجا، خود خانہ کعبہ کا یہ حال تھا کہ خانہ کعبہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ اچانک ایک دھماکہ ہوتا ہے، اس دھماکے میں اللہ نے پوری زمین کو، پورے آسمان کو، پوری دنیا کو روشن کر دیا۔ پتہ یہ چلا کہ جب وہ یعنی پوری دنیا روشن ہوئی تو ایک انسان بھاگا ہوا آیا، اس نے کہا اے لوگوں کمال ہو گیا کہ آج حضرت عبداللہ کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے، اور جس وقت سے وہ بچہ پیدا ہوا ہے اسی وقت سے پوری دنیا میں روشنی ہو گئی ہے۔ بڑھتا